اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں زین العابدین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سچ بات نصرت مرزا صاحب کے ساتھ۔ آج کے خاص موضوعات آپ نے دیکھ لیے۔ مرزا صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام علیکم ناظرین کرام۔ دیکھیے ایک ہفتہ ہو گیا ہے یہ سویڈن میں ایک تو یہ قرآن شریف کو جسارت کی ہے، ناپاک جسارت کی ہے، اور جنہوں نے قرآن مجید کو جلانے کی جو جلایا ہے وہ قابل مذمت ہے۔ ہم سمجھ رہے تھے کہ یہ بات یہاں رک جائے گی، لیکن یہ نہیں مان رہے ہیں۔ اب یہ ڈنمارک کے اندر بھی یہ بات شروع ہو گئی ہے، اور تو اب سوال یہ ہے کہ اس میں بحث یہ ہے کہ سویڈن کو تو یہ بات سمجھ کو اس بات پہ غصہ تھا بہرحال، کیونکہ وہ انڈر دی پروٹیکشن آف دی گورنمنٹ ہوا ہے، اور یہ دہشت گردی ہے، مذہبی دہشت گردی ہے، جس کے اوپر نوٹس لینا چاہیے، جو اسلام فوبیا کا ایک حصہ ہے، جس پر جو کریڈٹ عمران خان کو جاتا ہے کہ اس نے اسلام فوبیا کے خلاف آواز اٹھائی۔ اب یہ سویڈن یہ چاہتا ہے کہ وہ نیٹو میں شامل ہو جائے تاکہ وہ روس کے دباؤ سے آزاد ہو، روس کی، کیونکہ وہاں پر روس کی جو آبدوزیں ہیں وہاں اس کے قریب آس پاس پھر رہی ہیں، وہاں امریکہ کی بھی پھر رہی ہیں، روس کی بھی پھر رہی ہیں، وہ اس کی بھی پھر رہی ہیں، تو وہ نیٹو میں شامل ہونا چاہتا ہے۔ تو اس پر ترکی نے اس پر ویٹو کر دیا ہے، کیونکہ اس میں رول یہ ہے کہ نیٹو کا جو بھی ملک ہے اگر وہ کسی دوسرے ملک کو شامل کریں تو ہر طرف سے اوکے ہونا چاہیے، کسی ایک طرف سے بھی اگر مخالفت ہوگی تو وہ پھر اس کو نیٹو کا ممبر نہیں بن سکے گا۔ تو اگر سوال یہ ہے کہ اگر آپ نے اس بنیاد پہ کیا ہے تو آپ نے ظلم کیا ہے، آپ نے تمام مسلمانوں کو ناراض کر لیا۔ لیکن دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے ہاں پر جو جتنی بھی یہ سویڈن کی ہے، ڈنمارک ہے، اور جو دوسرے چھوٹے چھوٹے جو آپ کے اسکینڈینیوین کنٹریز کے جو ممالک ہیں، ان کے جو سربراہان ہیں، ان کا ایک یہ شیاطین ہے، یہ ان کا ایک گروہ بنا ہوا ہے، اور انہوں نے ان کے یہاں میٹنگ ہوتی ہے، اور وہی مسلمانوں کو ایذا پہنچانے کے لیے کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے ہیں۔ تو اس وقت جو انہوں نے کام کیا ہے وہ مسلمانوں کو ایذا پہنچانے کے لیے، اور ساتھ ساتھ میں سویڈن والے معاملے کو اٹھا کر یہ کام کیا ہے۔ اب اس کے بعد میں جو سیلاب آئے گا تو غصہ جو پھیلے گا وہ یہ چاہتے یہ ہیں کہ دوسرے پاکستان میں پھیلے اور جگہ پہ پھیلے، تاکہ وہ لوگ مرے مسلمان آپس میں اور ان کو الجھائیں۔ لیکن اس دفعہ ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان نے اور جو ترکی نے شدید احتجاج کیا ہے اور دھمکی بھی دی ہے، اور مذمتی بیان دیا، اردگان نے دھمکی دی ہے۔ وہ اردگان کو بھی الجھانا چاہتے ہیں تاکہ اردگان کو یہ پتہ چلے کہ ہمارے بغیر جو ہے، تو اگر تم نے ہمیں ویٹو بعد میں کیا تو پھر ہم مزید یہ ہے آپ کی دل شکنی کریں گے، آپ کے مذہب کے توہین کریں گے۔ لیکن وہ الٹا ہو جاتا ہے۔ آپ نے دیکھ لیا کہ جن لوگوں نے امریکہ کے جن لوگوں نے مسلمانوں کو یہاں پر شہید کیا ہے، شام میں، عراق میں، آپ کے لیبیا میں، افغانستان میں، اور خود ایران میں، اور جہاں جہاں بھی آپ نے ظلم کیا ہے، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آج تمام جو دہشت گردی کی جو ساری علامتیں تھیں یہاں تھیں، جو پاکستان میں تھیں، یا وہ سیریا میں تھی، یا لیبیا میں تھی، یا عراق میں تھی، وہ اس وقت آپ کے ملک میں موجود ہیں۔ آپ کے یہاں دہشت گردی امریکہ میں ہو رہی ہے، آپ کے یہاں پر اس وقت کوئی بھی بچہ جو ہے گولی چلاتا ہے، اپنے استاد کو مار دیتا ہے، کوئی بچہ جاتا ہے اسکول کے اندر جو ہے اس میں فائرنگ کر کے بہت سارے لوگوں کو مار دیتا ہے۔ تو یہ جو دہشت گردی کی جو لہر آئی ہے، یہ وہ تحفہ ہے جو آپ نے مسلمانوں کو مارا ہے۔ یہ قرض ہوتا ہے آپ کا، جو آپ دوسروں کو مارتے ہو، تو یہ آپ کو یہ اللہ تعالیٰ کا نظام یہ ہے کہ وہ آپ کو پھر وہ نہیں بخشتا ہے، اور آپ کو سزا کے مرحلے سے گزارتا ہے زندگی کے اندر، آپ کو زندگی میں بھی، اور وہاں تو ملے گا ہی جو ملے گا، وہ تو آپ جہنمی ہیں۔ تو اب اس کے بعد میں جو بحث جو چل رہی ہے، اب سویڈن کا بھی یہی حال ہو جائے گا۔ سویڈن، ڈنمارک بہت آسان ممالک ہیں، گو یہ بہت زیادہ قیمتی ہمارے ان کے پاس جو آواکس ہیں، ان کے پاس سے ہمیں ملے ہوئے ہیں، لیکن وہ ہم نے خود مرمت کی ہے جب ہمیں نقصان پہنچایا تھا۔ تو اب سوال یہ نہیں ہے، سوال یہ ہے کہ اگر آپ نے یہ حرکتیں کی تو یہ پھر آپ کے ملک کے اندر چھوٹے چھوٹے ملک ہیں، آپ کے 2.5 مہینے جگہ ذرا سے، تو آپ کی معیشت بہت اچھی ہے، لیکن یہ سب تباہ ہو جائے گی اگر آپ نے یہ کام جاری رکھا۔ ہم آپ کو یہ بتا دینا چاہتے ہیں، انتباہ کر رہے ہیں آپ کو کہ آپ دہشت گردی کو خود فروغ دے رہے ہیں اس طرح کے کام کر کے۔ تو یہ آپ مسلمان نہ کبھی ڈرا ہے نہ کبھی ڈرے گا۔ اس کا شیوا یہ ہے، آپ دیکھ لیجئے کہ اگر فلسطین کی مثال آپ دیکھ لیں کہ وہاں پر ایک چھوٹا سا بچہ بھی جو ہے وہ بھی آپ فلسطین کی آزادی کے لیے جنگ کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ تو آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ کتنا مزاحمت ہے، کتنا ریزیلنس ہے مسلمانوں کے اندر، کہ ایک بچہ، معمولی سا بچہ جس کا 5 سال کا، 6 سال کا، 7 سال کا بچی، اور بچی تو اس سے بھی کمزور ہوتی ہے، لیکن وہ بھی اپنی آزادی کے لیے جو ہے وہ اسرائیل کے خلاف کھڑی ہے۔
تو ابھی ہاں اب اور انہوں نے زبردست میں نے حملہ کیا ہے اور ان کے پر حملہ ان کے 8 آدمی مارے ہیں اسرائیلیوں کے ان کے اس میں. تو اس سارے سے آپ کو سویڈن جیسے ممالک کو، ڈنمارک جیسے ممالک کو، ناروے جیسے ممالک کو، یہ ان کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے اور کبھی بھی اس قسم کی حرکتیں نہیں کرنی چاہیے اسکینڈینیوین کنٹریز کو جس انہوں نے نسبت کی ہے. وہاں سے ہی آپ کے یہاں پر سے ایک سیلاب پھوٹے گا جو کہ آپ کو تباہ برباد کر دے گا. جی بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد سیاسی موضوعات پہ گفتگو جی، کر لیتے ہیں. ناظرین مختصر وقفہ ہے، وقفے کے بعد آتے ہیں. ایک مرتبہ پھر پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. جی میرے صاحب ذرا مریم صاحبہ کا آنا اور سیاسی معاملات. حنیف قمر صاحب ہمارے بیورو چیف. جی حنیف قمر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام نصرت مرزا صاحب اور زین صاحب، آپ کا بہت شکریہ. کیا حال ہیں آپ کے؟ جی اللہ کا شکر تھے. اچھا، تو اب صورتحال جو ہے وہ مریم صاحبہ تشریف لے آئی ہیں. دوسری بات ہے اب سیاسی بحران جو ہے جو کلاڑی انہوں نے ماری ہے، کیا تو حنیف قمر صاحب لگتا یہ ہے کہ جو صورتحال ایسی ہے کہ کیا تو عمران خان بہت کسی بڑے منصوبے کی طرف جا رہے ہیں کہ جہاں پر وہ ایک پورا مزاحمتی پروگرام شروع کریں، اور اگر وہ نہیں جا رہے ہیں تو پھر ان کا جو سیاسی فیلیور ہے وہ مکمل ہو چکا ہے. اب ظاہر ہے کہ جو اگر اسی نظام میں رہنا ہے، جو نظام اس وقت رائج ہے اس نظام میں رہنا ہے، تو اس نظام کے تحت تو جو بقول اب ہمارے اور آپ کے کہ 2 کلاڑی انہوں نے اپنے پیروں پہ مار لیے ہیں، تو اب اس کے بعد تو یہ لنگڑے لولے ہو گئے ہیں. اور انہوں نے ان کا جو سب سے زیادہ بولتا پرندہ تھا فواد چودھری، اس کو انہوں نے گرفتار کر لیا ہے اور اس کے جو ہے اس کی جو نٹ بولٹ جو ہے وہ ٹھیک کر رہے ہیں یا اس کا سافٹ ویئر درست کر رہے ہیں. تو اب سوال یہ ہے کہ آپ کے نظر میں کیا پاسبلٹیز ہو سکتی ہیں عمران خان کے پاس، کیا یعنی ان کے پاس آپشن رہ گئے ہیں کہ وہ کیا کریں گے؟ جی میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب کے پاس جو آپشن ہے وہ بڑے محدود ہیں. ان کے پاس ایک ہی آپشن بچا ہے، وہ یہ ہے کہ وہ مزاحمت کی سیاست کریں اور پبلک میں آ جائیں اور پوری طرح کھل کے جو ہے وہ اگریسو ایک موو شروع کریں. لیکن اس اگریسو موو کے لیے جو گراؤنڈ ہے وہ ان کے لیے سازگار بالکل نہیں ہے اور ان کی پارٹی کے لیے بھی سازگار نہیں ہے. وہ ہمیشہ جو ہے وہ ایک فیسیلیٹیٹو ماحول میں وہ موومنٹ چلانے کی عادی ہے، چاہے وہ اپوزیشن میں رہ کر انہوں نے کچھ کیا ہو پبلک موومنٹ یا حکومت کے اندر رہ کر کیا ہو. تو ان کو جب تک فیسیلیٹیشن نہیں ہوتی وہ کوئی اگریسو موو نہیں چلا سکتے. تو اس لیے اس وقت تو حالات ان کے لیے اگریسو موومنٹ چلانے کے لیے سازگار نہیں ہے. ہاں سیاسی طور پر اگر وہ بالغ نظری کا مظاہرہ کریں تو ان کو سب سے پہلے ان قوتوں کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اپنے معاملات ٹھیک کرنے چاہیے، اپنا طرز تخاطب چینج کرنا چاہیے. اور یہ جو کبھی وہ امریکہ سے شروع ہوئے تھے کہ امریکہ نے ان کے خلاف سازش کی، اس کے بعد جنرل باجوہ نے سازش کی، اس کے بعد کسی اور نے سازش کی، پھر اس کے بعد محسن نقوی نے سازش کی. اب اس کے بعد یہ ہے کہ یہ سارے کا سارا پلان جو ہے وہ محسن نقوی کے گھر پہ بنا اور محسن نقوی اب آگے کہ آصف علی زرداری ان کے قتل کی سازش کر رہے ہیں، انہوں نے کسی کو پیسے دے دیے ہیں. تو یہ جو غیر ذمہ دارانہ قسم کے بیانات اور ایک آرٹیفیشل اور جھوٹ بچکانہ بیان ہے، ایک بڑے لیڈر کو اس قسم کے بیان نہیں دینے چاہیے. میں آپ کو ایک بات سنانا چاہتا ہوں، آج بات آ گئی ہے تو ہم آپ کو کہنا، اب آپ سے گزارش آپ کے ذریعے سے اپنے ناظرین کرام کو بتانا چاہتے ہیں کہ جب بے نظیر کو نکال دیا گیا تو بے نظیر صاحبہ کو یہ پتہ لگا کسی ذریعے سے کہ میرے اور جنرل مرزا اسلم بیگ کے درمیان میں تعلقات ہیں، جو کہ اس وقت چیف آف آرمی اسٹاف ہیں. تو مجھ سے درخواست گزار ہوئیں باقاعدہ 7-8 آدمیوں کے سامنے درخواست گزار ہوئیں کہ میری فوج سے دوستی کرا دو. جی تو مجھ سے انہوں نے کہا، اور وہ تاریخیں بھی مجھے پاس لکھی ہوئی ہیں، مارچ کی تاریخیں ہیں. تو میں نے کہا اچھا جی میں کرا دوں گا آپ کے تعلق. میں تو بالکل سیدھا سادہ سا آدمی تھا، میں نے کہا کہ اچھا جی میں کرا دوں گا آپ کے تعلقات. تو اور کوئی لین دین میں نے نہیں کیا کہ صاحب مجھے اس کے بدلے میں آپ کیا دیں گے، یہ مجھے آتا ہی نہیں ہے یہ کام کرنا. تو وہ میں سیدھا
اسلام آباد پہنچا اور جنرل مرزا اسلم بیگ سے ملا. میں نے کہا بی بی صاحبہ آپ سے یعنی چاہتی یہ ہیں کہ آپ سے تعلقات اچھے ہو جائیں فوج سے. اس نے کہا اس وقت تو ہمارے خلاف بیان دے رہی ہیں, اگر وہ بیان دینا بند کر دیں گی تو ہم ان سے تعلقات اچھے کر لیں گے, یعنی تعلقات بہتر بنانے کی کوشش کریں گے. یعنی اب میں یہ کہنا چاہتا ہوں میننگ دیر بائی کہ جب بگاڑ ایک ہو جاتا ہے, اس وقت تو سادہ سا بگاڑ تھا, یہ تو بہت پیچیدہ بگاڑ ہے. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اب وہ اتنی آسان نہیں ہوتا ہے کہ اگر ایک دفعہ آپ کسی ایک میجر جنرل کو یا آپ کسی بریگیڈیئر کو یا کسی اور کو آپ نے نشانہ بنا دیا ہے تو پھر اس کی اپنی ذاتی انا بھی آ جاتی ہے, فوج کا بھی معاملہ آ جاتا ہے کہ اگر ہم اس کو کرتے ہیں. ایک واقعہ ضرور ایسا ہوا تھا سندھ میں کہ ایک میجر نے ایک خاندان کو پورے کو صفایا کر دیا تھا. اس وقت آصف نواز یہاں کے کور کمانڈر تھے, تو ان کو بتایا گیا کہ یہ جو آدمی ہے وہ اس نے اپنی ذاتی دشمنی میں مارا ہے. تو پھر اس نے ان کو کورٹ مارشل کیا. یہ پوری تاریخ میں یہ پہلا واقعہ ہوا ہے. تو پھر انہوں نے آخر کار میں جس عورت نے کمر باندھی تھی وہ اور اپنے بیٹوں کو جو شہید ہوئے تھے, تو ان کو جب تک وہ روئی نہیں اس وقت تک جب تک کہ اس کو پھانسی پہ میجر کو نہ چڑھا دیا گیا. تو وہ ایک الگ بحث ہے کہ اس سے پہلے کبھی کسی کو نہیں کیا گیا, لیکن وہ تو ایک کولڈ بلڈ مرڈر تھا. یہ تو سیاسی معاملات ہیں. تو اب میں نے آپ کو یہ 2-4 باتیں اس لیے بیان کی ہیں کہ اگر جب یہ دوستی بھی کریں گے, جب آپ نے یہ جملہ کہا ہے کہ بھئی وہ تعلقات, تو ان کو جو ہے وہ ایک خاص پالیسی کے تحت چلنا پڑے گا. اور اس کو مجھ سے انہوں نے پوچھا, عمران خان سے میری ایک ملاقات ایک ہی ہوئی ہے جب لاہور میں جو زمان پارک کے گھر میں, یہ سردیوں کے دن تھے اور شاد عارف مجھے لے گئے تھے. تو مجھے جب لے گئے تھے تو مجھے کہنے لگے کہ میں کراچی میں جلسہ کرنا چاہتا ہوں, میں کیا کروں؟ تو میں نے کہا آپ کو کسی ادارے کا نام لیا کہ اس سے بات کرنی پڑے گی, ادروائز آپ کراچی میں جلسہ نہیں کر سکتے. انہوں نے جا کے اس سے بات کی اور پھر جلسہ ہو گیا. تو میری گزارش آپ سے یہ ہے کہ یہ سارے مزے لوٹ چکے ہیں اور اب ان کے دماغ میں وہی خناس آ گیا ہے جو کہ نواز شریف کے آیا تھا. نواز شریف نے بڑی غلطیاں کی ہیں. دیکھیے میں آپ کو بیان کرنا چاہتا ہوں آج. جی دیکھیے جتنے بھی چیف آف آرمی اسٹاف لگائے انہوں نے, ان سب سے لڑائی کی ہے نواز شریف نے, کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ بھئی میں نے ان کو لگایا ہے اور میرے یہ حکم پر کیوں نہیں چلتے. تو کسی کو وہ گاڑی دیتے تھے کہ آصف نواز کو جیسے گاڑی کا تحفہ دینے کی کوشش کی ان کے والد صاحب نے تو ان کے دماغ میں یہ بات آتی تھی جیسے اس کو لگایا, آپ کے پرویز مشرف کو لگایا یہ خیال کر کے کہ بھئی اردو اسپیکنگ ہے, اس کا کوئی آگے نہیں ہے کوئی پیچھے نہیں ہے, تو اس کو لگا دیتے ہیں تو اس سے کام لیتے رہیں گے. لیکن وہ ظاہر سب سے تیز نکلا. فوج کا چیف ہوتا ہے جنرل قمر باجوہ کو بھی جو لگایا اس کی بیسس بھی آپ کو پتہ ہے, وہ کسی دن ہم بیان بھی کریں گے. لیکن وہ بھی آپ نے دیکھا کہ اس نے بھی آپ کے ساتھ میں کیا. تو آپ جتنی بھی غلطیاں کی ہیں جو چیف کو لگانے والی, وہ ساری غلطیاں تو باجوہ صاحب نے کی ہیں. اور پھر اس کے اور ان کے اوپر نہیں اس نے کی ہیں نواز شریف صاحب نے بشمول باجوہ صاحب کے. اور ان سب نے ان کا وہ سمجھے تھے کہ بھئی ان کو فوج کو ہم اپنے انگوٹھے کے نیچے رکھ لیں گے. وہ فوج انگوٹھے کے نیچے نہیں آتی آپ کے. تو وہ اگر آپ نے یہ کیا ہے تو یہ آپ کا یہ خیال جو ہے وہ عمران خان کا بھی یہ خیال ہے کہ صاحب میں نے ان کو ایکسٹینشن دی تھی تو ان کو میرا حکم ماننا چاہیے. تو اب یہ اس دور کے اندر ہیں, ابھی بہت بچے ہیں نواز شریف کے مقابلے میں. جی فرمائیں. آپ نے بالکل بجا فرمائی اور پاکستان کی پوری ایک تاریخ اپنے ناظرین کے سامنے آپ نے رکھی سول ملٹری تعلقات کی. تو پاکستان کے اندر سیاسی جماعتوں کے لیے سپیس بہت کم ہے. یہاں آپ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ٹکر لے کر سیاست نہیں کر سکتے. یہ اب تک کا تجربہ سیاسی جماعتوں کا یہی بتاتا ہے. اور ویژنری لیڈر یہاں پہ وہی ثابت ہوگا جو حالات کو. ہمیں خبر صاحب آپ پھر رکیں, آپ سے کیونکہ بات کرنے میں مزہ آتا ہے ہمیں. ہم آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا آپ کے ملک میں کوئی ایسا لیڈر ہے سویلین جو ملک کو چلا سکے بغیر فوج کی مدد کے؟ میں وہی عرض کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ یہاں آپ جب فوج کے ساتھ کنفلکٹ پیدا کر کے اس کے مقابلے میں کھڑے ہو جائیں گے تو جتنا بڑا مرضی یہاں پہ پاپولر لیڈر آ جائے, جتنا مرضی بڑا لیڈر آ جائے, وہ کامیاب نہیں ہو سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ وہ سیاستدان کامیاب ہوگا جو فوج کو اپنا ایسٹ سمجھتے ہوئے فوج کی سپورٹ کے ساتھ سول معاملات کو چلائے گا. اور یہ جو ٹرانزیشن ہے ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے سول اسٹیبلشمنٹ کی طرف جانے کی, یہ ٹرانزیشن ایک لمبے پروسیس کے نتیجے میں کرے گا.
اور اگر اس طرح کا کوئی لیڈر اس صبر آزما سفر کو طے کرنے کا عزم کرے گا تو وہی کامیاب ہوگا. اگر اور شرط یہ ہے کہ ان کا وقار کو مجروح نہ کرے. بالکل ایسے ہی ہے. آپ ملٹری کی ایک آپ بہتر سمجھتے ہیں کہ ٹریننگ ہوتی ہے, وہ لیفٹیننٹ جب بھرتی ہوتے ہیں اس وقت سے لے کر چیف بننے تک سب نے ان کو سر کہا ہوتا ہے, اور اس کے اندر ایک کمانڈ کی خصوصیات ہوتی ہیں. وہ اس کو ایک لیڈر کے طور پر فوج بناتی ہے اپنے جنرل کو, اور اسے باور کرایا جاتا ہے کہ آپ لیڈر ہو, آپ کے کہنے پہ لوگ جانے دیں گے, قربانیاں دیں گے. وہ نو سننے کا عادی نہیں ہوتا. آپ اس کو آرگومنٹ کے ساتھ تو قائل کر کے اپنے ساتھ چلا سکتے ہیں, اس کے ساتھ ریزسٹنس کر کے آپ اس کے ساتھ نہیں چل سکتے. ہمارے ہاں بدقسمتی یہی ہوئی کہ سیاستدانوں نے فوج کے مزاج کو اور اس کی ذمہ داریوں کو اور اس خطے کی سچویشن کو اس طرح سمجھا نہیں جس طرح سمجھنا چاہیے تھا. اگر وہ سمجھ جاتے تو سیاستدانوں کا کنفلکٹ اس لیول کا کبھی بھی پیدا نہ ہوتا. میں ایک بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں حنیف قمر صاحب, جی میں باہر سے, میں نے ظاہر ہے کہ میں سن 74 میں یہاں سے ملک سے گیا تھا ملازمت کے سلسلے میں, تو میں 85 میں آیا واپس. جی تو اس وقت سے اس میں آتے ساتھ ہی میں نے ایک کتاب لکھی, سیاستدانوں اور جنرلوں میں اقدار کی کشمکش. ایک بڑی معروف کتاب ہے, اس میں سارے جو بیہیویئر ہیں جو اس وقت ہم بیان کر رہے ہیں وہ سب لکھ دیے. تو اب میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں نے یہ بات دیکھی سارے عرصے میں کہ میرے ساتھ تو کوئی انہوں نے برا سلوک کبھی نہیں کیا. مجھے خود سر کہتے تھے اس لحاظ سے, اور کہتے ہیں اس لحاظ سے کہتے ہیں کہ بھائی, وہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ کوئی نہ اس نے بے ایمانی کی ہے, نہ اس نے کسی سے دھوکہ کیا ہے, نہ کہ وہ آپ کا اگر آپ باوقار آدمی ہیں, آپ عزت دار آدمی ہیں, آپ نے کوئی گڑبڑ نہیں کی ہے تو آپ کی وہ عزت خام خواہ کریں گے, سلوٹ بھی ماریں گے, آپ کو سلام بھی کریں گے, سر بھی کہیں گے. لیکن اگر آپ نے ان کی وقار کو ان کے پیر پہ پیر رکھ دیا تو پھر وہ آپ سے لڑیں گے. یہ بات میں کہنا چاہتا ہوں. بالکل بالکل یہی دو باتیں ہیں کہ ایک تو جو سیاستدان ہے اس کو اپنی کریڈیبلٹی کا خود خیال کرنا ہوگا, اس کا کریکٹر جو ہے وہ شفاف ہونا چاہیے. اگر اس کا کریکٹر شفاف ہو اور پھر وہ فوج کی عزت کرے. آپ کی وہ عزت کیوں کرتے ہیں؟ 2 وجہ سے, کہ آپ کا اپنا کریکٹر, دوسرا آپ ان کو اپنا ملازم نہیں سمجھتے, آپ ان کو عزت دیتے ہیں, تو جواب میں ڈبل عزت لیتے ہیں. تو یہ ایک اور بھی بات بتانا میں چاہتا ہوں آپ کو, میں اچھی بتا کے اچھی باتیں لوگوں کو پتہ چل جائیں, ان کو آپ اصل میں ٹریننگ دے رہے ہیں. میں دیکھیے جب ایک پرویز مشرف کے خلاف تھا, اور اس لیے تھا کہ وہ ایم کیو ایم سے دوستی کر بیٹھا تھا, تو میں نے کہا آپ یہاں پر, اور پھر مجھے آفر بھی آ رہے ہیں بھائی صاحب آپ کو ہم وزیر بنا رہے ہیں فلانا یہ وہ. تو ایک دفعہ یہ ہوا کہ کچھ لوگ میرے پاس آئے اور مجھے کہا کہ صاحب آپ کو جو چاہیے آپ لے لیں, لیکن پرویز مشرف کے خلاف آرٹیکل مت لکھیں نوائے وقت میں. نوائے وقت میں اس زمانے میں لکھتا تھا, آپ نے دیکھا وہاں جب ہم گئے ہیں نظریہ پاکستان فاؤنڈیشن میں, تو آپ بھی ایک دفعہ ہمارے ساتھ گئے تھے. جی بالکل. تو ہماری بڑی قدر ہے وہاں. تو اس زمانے میں تو ہم نے کہا نہیں دیکھیے ہم یہ بات جب سے اس نے ایم کیو سے ایک معاہدہ کیا ہے تو ہماری اس کی بنتی نہیں ہے. آپ ایسا کریں, جب میں اب یہاں سے باہر نکلوں گا تو آپ مجھے گولی مار دینا, تو آپ کا کسی کو پتہ بھی نہیں ہے کہ میں کہاں ہوں اور کس کے ساتھ ہوں, تو آپ آسانی سے آپ کا کام آسان ہو جائے گا. گولی مار دیں, مرا جائیں گے, ہم ختم ہو جائیں گے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں آپ کو گولی ہم نہیں مار سکتے. میں نے کیوں بھائی, میرے پاس سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں. کہ نہیں ہاں لگے ہوئے ہیں, کیونکہ آپ پاکستانی ہیں, آپ نے کوئی گڑبڑ نہیں کی ہے, آپ نے کوئی یعنی کوئی بے وفائی نہیں کی ہے, کوئی ملک کے معاملات میں کہیں پر بھی آپ نے کوئی گڑبڑ نہیں کی ہے. ہم آپ کو نہیں مار سکتے, ہم آپ کو منانا چاہتے ہیں. اب آپ یہ بات آپ یہ رویہ دیکھ لیجئے کہ وہ آدمی جس کو میں کہہ رہا ہوں کہ آپ مجھے گولی مار دیں, لیکن میں پرویز مشرف کی حمایت نہیں کروں گا, وہ قبول کر گئے اور مجھے کبھی کچھ نہیں کہا انہوں نے. جی پھر بریک کا وقت ہے, بریک کے بعد آئیں گے تو ذرا سیاسی جو ہلچل آ جائے اس سے ہی بات کر لیں گے. جی حنیف قمر صاحب رکیں, آپ کو ذرا مہربانی کر کے باتیں اور کرنی ہیں. ناظرین مختصر وقفہ ہے, وقفے کے بعد ایک مرتبہ پھر پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. جی میرے صاحب حنیف قمر صاحب ٹیلیفون. حنیف قمر صاحب چلو یہ بات تو ہو گئی, ہم نے سکھانے کے لیے بات یہ عمران خان کو اور فواد چودھری کو جیسے لوگوں کو سمجھانے کے لیے باتیں بتائی ہے
ہمیں کوئی شوق نہیں تھا کہ یہ باتیں بتاتے. لیکن اب میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اب صورتحال یہ ہے کہ فواد چودھری صاحب کی جو مشکلیں ہیں وہ بڑھ رہی ہیں اور مریم نواز صاحب کی آمد ہوئی ہے. تو اب اس کو آپ بیان کریں. جی بالکل، یہ پی ٹی آئی کی تو جس طرح ہم نے ذکر کیا کہ اس کی مشکلات تو کم ہونے کا نہیں، بلکہ اب میں تو سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کی مشکلات شروع ہی اب ہوئی ہیں جب انہوں نے اپنی حکومتیں ختم کی ہیں اور خود کو اقتدار کے ایوانوں سے نکال کے سڑکوں پہ لے آئے ہیں. تو اب اصل امتحان تو ان کا اب شروع ہوگا اور اس میں دیکھنا ہے کہ وہ کتنی سیاسی سوجھ بوجھ کا ثبوت دیتے ہیں. آپشن موجود ہے ان کے پاس. اب بھی اگر وہ کوئی سیاسی دانش مندی کا مظاہرہ کریں تو کوئی ایسی لڑائی نہیں ہوتی جس کو ٹیبل پہ بیٹھ کے اگر آپ حل کرنا چاہیں تو نہ کر سکے، لیکن اس کے لیے آپ کے پاس مخلص اور ویژنری لوگوں کی ٹیم ہونی چاہیے، جو معاملہ فہم لوگ ہوں، جو معاملات کو حل کریں. جس طرح کی ٹیم اس وقت عمران خان کے ساتھ موجود ہے اس سے ہم یہ توقع نہیں کر سکتے کہ وہ کوئی معاملہ سازی کا کام کریں گے. اس میں اگر چودھری پرویز الہی پر بھی وہ ڈیپینڈ کر لیں اور ان کو بھی وہ اگر شامل کر لیں اپنے ساتھ صحیح معنوں میں، اور ان کی جو ہے مجھے بتائیے کہ چودھری صاحب آپ کیسے ان کے ساتھ وفا کر سکتے ہیں؟ بیچارے غریب کی خام خواہ کی وزارت اعلیٰ چھڑوائی، کیا کوئی بات ہے؟ ہاں خود انہوں نے یہ خراب کیے ہیں پی ٹی آئی نے. چودھری صاحب کے معاملات بھی، چودھری صاحب کی اگر وہ بات مانتے تو اس نہج تک نہ پہنچتے کہ آج بہترین سیاستدان ہے، یعنی موجودہ سسٹم کا ایک اچھا سیاستدان ہے وہ. ہاں اس سسٹم کا بہترین سٹیک ہولڈر بھی ہے اور بہترین اس سسٹم کو سمجھنے والا بندہ ہے وہ. یہ چاہیں تو ان سے استفادہ کر سکتے ہیں لیکن امکان نہیں کہ کوئی ایسا ہوگا. اب وہ میرے خیال میں پرویز الہی ان کا ساتھ اب نہیں دیں گے، کسی اسٹیج پہ وہ الگ ہوں گے. سر معاملات اگر حل کرنا چاہیں اور طے کرنا چاہیں تو پھر تو ہو سکتا ہے، لیکن امکان نہیں ہے اس بات کا. میں اس بات سے ایگری کرتا ہوں، آپ کی اس بات سے میں ایگری کرتا ہوں. اچھا جی، مریم نواز صاحب کی جو آمد ہے یہ مریم نواز کی طرف. جی ہاں، مریم نواز آ گئی ہیں یہاں پہ. اس وقت جو نون لیگ بڑی مایوسی اور عجیب طرح کی کیفیت کا شکار تھی اور وہ بالکل کوئی فیس ہی نہیں کر رہی تھی سچویشن کو. اب وہ تھوڑی بہت ہل جل شروع ہوگی ان کی اور وہ موبلائزیشن کریں گی کارکنوں کی اور وہ ایک رابطہ عوام مہم بھی چلائیں گی، لیکن ان کو بھی بڑے چیلنج درپیش ہے. سب سے بڑا چیلنج خود ان کی پارٹی کے اندر ہے اور وہ ہے حمزہ شہباز. حمزہ شہباز اس وقت باہر بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ جب سے یہ سارا پولیٹیکل اپسیٹ ہو رہا ہے اس وقت سے وہ بالکل لا تعلق ہیں پارٹی کی سیاست سے بھی اور ملکی سیاست سے بھی. اور اندرونی طور پہ اطلاعات یہ ہیں کہ وہ ناراض ہیں پارٹی لیڈرشپ سے. اور وہ اگر آپ یاد کریں کہ صرف یہ حمزہ شہباز ہی تھا، جب سب بھائی چلے گئے تھے یہ بیچارہ اکیلے دھکے کھا رہا تھا. وہ دلائل بھی یہی دے رہا ہے کہ جب وہ ڈنڈے کھانے کا ٹائم ہوتا ہے اس وقت ہم، اور جب بلائی کھانے کا ٹائم ہوتا ہے اس وقت کوئی اور آ جاتا ہے. یہ حمزہ ہی کہہ رہا ہے آج کل اپنے دوستوں کو. تو پہلے اپنے باپ کو کہنا ہے، باپ کو یہ چاہیے تھا کہ اب بیٹے کو وزیر اعلیٰ بنا دیتا، اب خود وہ نہیں بنتا. اب باپ کے لیے بھی بڑی مشکلات ہیں. باپ سمجھ رہا ہے کہ اس نے پارٹی کو بھی بچانا ہے اور سارے معاملات دیکھنے ہیں. تو حمزہ شہباز کو 2-3 مہینے ٹرائی کیا وزیر اعلیٰ بنا کر، تو حمزہ شہباز بھی پارٹی کو اس وقت یونائٹ نہیں رکھ سکے کیونکہ اس وقت ان کے لیے چیلنج مریم نواز تھی. اب اس وقت یہ تھا کہ باپ پرائم منسٹر ہے، بیٹا چیف منسٹر ہے، تو مریم نواز اور نواز شریف کا کیمپ تو سارا باہر بیٹھا ہوا تھا. تو یہ جو ان کی اندرونی رفٹ ہے یہ اس وقت بھی مریم نواز کے لیے بڑا چیلنج ہے. اور دوسرا آپ شاہد خاقان عباسی صاحب کی آج کل ایکٹیویٹیز دیکھ رہے ہیں، وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ مطلب وہ پارٹی لائن. دیکھو یار ایک بات میں نے خبر آپ سے کہی تھی، پہلے بھی کہی تھی، اب پھر کہہ رہا ہوں جی. میں 2 آدمیوں سے گرا کرتا ہوں جی صرف ایک خواجہ آصف سے، ایک جو خواجہ آپ کے یہاں لاہور والا ہے سعد رفیق. دیکھو ان کے باپ بڑے آدمی تھے، ہم ان کی عزت کرتے ہیں، لیکن یہ لوگ جو ہیں یہ کیوں اس قدر ماڑے ہیں کہ آپ کو ان کے نیچے لگے ہوئے ہیں، ہر وقت لگے رہتے ہیں. اب آپ کے لیے آصف، خواجہ آصف کا یہ حق نہیں تھا کہ وہ وزیر اعظم بنتا ان کے بھائی کی جگہ؟ یا یہ سعد رفیق میں کیا کمی تھی؟ اب جب سعد رفیق کے بارے میں تو خود جو سابقہ چیف جسٹس نے کہہ دیا کہ اس کے خلاف کوئی کیس نہیں تھا ہمارے پاس، جی یعنی کرپشن کا کیس نہیں تھا، جو ہم نے جو انہوں نے جھوٹا بنایا تھا وہ ہم نے اس کو فارغ کر دیا. جی تو اب مجھے بتائیے کہ یہ کیوں نہیں اٹھتے ہیں؟ یہ نواز شریف فیملی کا ایک سٹرکچر ان کا اس طرح ان بلٹ ہے، وہ عہدے جب ان کی فیملی کے تمام افراد ختم ہو جاتے ہیں تو پھر اگر کوئی خدا نخواستہ عہدہ بچ جائے تو وہ آگے کسی میں جاتا ہے.
یہ انہوں نے اپنے طور پہ طے کیا ہوا لیکن ہے اس کہ کو وہ کیوں دے دیا تھا آپ کے عباسی کو؟ عباسی کو اس لیے دے دیا تھا کہ اس وقت شہباز شریف کو دینا نہیں چاہ رہے تھے. شہباز شریف پنجاب میں تھا, اگر پنجاب سے اس کو ہلاتے تو پنجاب کا عہدہ کسی اور کو دینا پڑنا تھا. تو انہوں نے کہا کہ نہیں, پنجاب تو بڑا صوبہ ہے, اس کو قائم رکھیں, اور عباسی صاحب تو چونکہ پھر فالو کریں گے اور احسان مند بھی رہیں گے. تو بامر مجبوری دیا تھا انہوں نے, کوئی خوشی کے ساتھ عباسی صاحب کو وہ پیشکش نہیں کی گئی تھی. اچھا, اور تو اس وقت بھی یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے آپ ان کو, عباسی صاحب کو؟ عباسی صاحب کو سمجھ آئی ہے, تو اسی لیے وہ علیحدہ سیمینار کر رہے ہیں نا اس وقت. نہیں, عباسی صاحب کی کبھی توہین بھی کبھی کی ہے بہت میرے خیال میں نواز شریف صاحب نے. تو اسی لیے پھر انہوں نے آتے کوئٹہ میں سیمینار رکھ لیا نا, کوئٹہ میں سیمینار کیا اور ادھر ادھر سیمینار کیا, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ملک کو یہ بحران سے نکالنے کا حل ہم پیش کریں گے. تو مفتاح اسماعیل آپ دیکھ لیں, وہ مسلسل اسحاق ڈار کے خلاف بول رہے ہیں, اسحاق ڈار ان کے خلاف بول رہے ہیں. تو یہ کوئی چھوٹے لیڈر نہیں ہے پارٹی کے اندر, بلکہ خواجہ سعد رفیق آپ ذکر کر رہے تھے اور خواجہ آصف ذکر کر رہے تھے, یہ ان کی پتہ نہیں کیا مجبوریاں ہیں, لیکن یہ بھی اب بولنا شروع ہو گئے ہیں. پچھلے دنوں نہیں, یہاں خواجہ آصف میں جان دیکھتا ہوں, سعد رفیق میں بھی جان دیکھتا ہوں, لیکن یہ پتہ نہیں اقتدار کے لیے بھائی میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ تمہارے باپ جو تھے وہ انسان نہیں تھے, انہوں نے پاکستان کے لیے قربانیاں نہیں دی, تو ان کی عزت کا خیال کرو. یہ ایک متھ کا شکار ہے, اور وہ متھ یہ ہے کہ شریف فیملی کا ہی کوئی بندہ آگے ہوگا تو پھر ہی پاپولیرٹی ملے گی, اور دوسرے نمبر پہ ادھر زرداری اور بھٹو فیملی کا ہی کوئی بندہ ہوگا تو پھر ہی ملے گی. یہ متھ بڑی مضبوط ہے اور اس کا شکار ہیں یہ سارے لوگ. اور اس کا دوسرا بھی یہ, آپ اس میں کچھ حقیقت بھی ہم دیکھتے ہیں. مثلا شاہد خاقان عباسی صاحب کو بھی فری ہینڈ ملا ہوا تھا, مریم بھی باہر تھی, حمزہ بھی باہر تھے, تو وہ پارٹی کو کر لیتے موبلائز. وہ یہ پارٹی لیڈرشپ کہتی ہے کہ شاہد خاقان عباسی صاحب جب جلسے کرتے تھے تو کارکنوں کی تعداد ہزاروں میں بھی نہیں پہنچتی تھی, سینکڑوں میں ہوتی تھی. تو ان کو کس نے کہا تھا وہ اپنی ورث شو کراتے, یہاں تو جو بھی ورث شو کرائے گا اس کی عزت ہوگی. اب شاہد خاقان عباسی کو 3 مہینے پارٹی کہہ رہی ہے کہ ہم نے دیکھا ہے خواجہ سعد بھی ادھر ہی تھے, خواجہ آصف بھی ادھر ہی تھے, یہ کرتے پارٹی کو متحرک, دیتے عمران خان کے نیریٹو کا جواب اور لوگوں کو موبلائز کرتے. پارٹی کا تو کہیں وجود نہیں نظر آ رہا تھا, ضمنی الیکشن ہار گئے سارے پارٹی, اور جہاں پہ اب آپ خیال میں مریم کر لے گی؟ اب ان کا یہ خیال ہے, اب پارٹی لیڈرشپ کا خیال ہے کہ مریم جب آتی ہے تو پارٹی میں ایک ہل جل پیدا ہوتی ہے. نہیں, آپ کو یاد ہوگا کہ مریم کا جو لاسٹ جلسہ ہوا تھا گجرانوالہ تک کا, تو جلسہ فیل ہو گیا تھا. وہ آخری جلسہ بالکل وہ پہلے جلسوں کی طرح نہیں کامیاب ہو سکا تھا, وہ ناکام رہا تھا آخری جلسہ ان کا. لیکن یہ اب پارٹی لیڈرشپ کے اندر یہ احساس پایا جاتا ہے, یہ بات پائی جاتی ہے کہ مریم جو ہے یہ کراؤڈ پولر ہے, اور مریم کی وجہ سے ہی لوگ آتے ہیں یا نواز شریف کی وجہ سے آتے ہیں. تو اس لیے ہم یا تو ان کے ساتھ خواجہ آصف اور شاہد خاقان عباسی اور دوسرے لوگوں کے ساتھ دوستی نبھا لیں یا پارٹی کو بچا لیں. تو اس لیے فیصلہ یہ ہوا کہ پارٹی بچانے کے بجائے یوں کہنا کہ گھر میں حکومت رکھ لیں, تو اصل بات تو یہ ہے. اصل یہ ہے, آپ پنجابی میں آسان لفظوں میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ گھر دی گل گھر ہی رہنی چاہیے. جی بہت بہت شکریہ جناب حنیف قمر صاحب, آپ کا شکریہ. آپ سے بات جب ہوتی ہے تو تفصیل سے ہو جاتی ہے. جی لیکن بریک کا وقت ہو گیا. جی ناظرین, مختصر وقفہ ہے, وقفے کے بعد آتے ہیں. ایک مرتبہ پھر پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. جی مرزا صاحب, اون شرازی صاحب ہمارے جی, اون شرازی صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام مرزا صاحب. بھائی کیا حال ہے؟ عمران خان نے اپنے پیر پہ 2 کلاڑیاں ماری ہیں, اور اب جو ہے جو کلاڑی کا اثر ہے وہ فواد چودھری میں پڑا ہے. اب بتائیے کیا صورتحال ہے وہاں کی؟ جی بالکل نصرت مرزا صاحب, کوئی بھی ذی شعور جو پولیٹیشین ہے جس کو یہ نظر آ رہا ہے کہ 6 ماہ بعد عام انتخابات ہونے جا رہے ہیں, تو وہ اس انداز میں اپنی 2 صوبائی حکومتیں نہیں توڑتا, اور اسی انداز میں پھر مرکز سے پہلے آپ نے استعفے دیے, آپ کو سب کہتے رہے کہ آپ یہ استعفے نہ دیں, پھر اب آپ ترلے کر رہے ہیں, منتیں آپ نے کی اسپیکر کی کہ استعفے واپس کریں, اب وہ واپس نہیں ہوئے, وہ منظور ہوئے, اب آپ عدالتوں میں جا رہے ہیں. تو یقینی طور پہ عمران خان صاحب کی جو
سیاسی میچورٹی ہے وہ واضح ہو کے سامنے آئی ہے، اور ان کے جو دائیں بائیں ابھی جن تو کی مجھے یہ طرف لگتا ہے اگر آپ اجازت دیں، لک ٹو می مینٹلی سکس اس معاملے میں سیاسی طور پر. جی بالکل عمران خان صاحب، میں اس سے پہلے بھی ایک دو بار آپ کے پروگرام میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ عمران خان صاحب کچھ عرصے سے ویژن لیس نظر آ رہے ہیں. انہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ انہیں آیا کیا کرنا چاہیے. وہ ایک قدم آگے جاتے ہیں، پھر دو قدم پیچھے جاتے ہیں، پھر ایک قدم آگے جاتے ہیں. تو اس وقت ذہنی طور پہ وہ بڑے پریشر کا شکار ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. یار اس میں دیکھو، اس میں فیصلے جب کرنے پڑتے ہیں وہ جیسے میں کرکٹ کے فارمولے یہاں اپلائی کر رہے ہیں. اب بھائی یہ سیاست ہے، یہ کرکٹ نہیں ہے. کرکٹ کے فارمولے یہاں کام نہیں کرتے ہیں. سیاست کے اندر جب آپ کو پہلا کام تو ان کو یہ چاہیے، محترم کو، ان کو کوئی آدمی سکھائے، ناٹ فار گڈ فار دی گڈ آف پاکستان. وہ یہ سمجھائے کہ آپ کو پہلا کام یہ کرنا چاہیے کہ آپ افلاطون کو پڑھیں، آپ ارسطو کو پڑھیں، آپ ابن خلدون کو پڑھ لیں، آپ جو سب سے آخر میں رہ گئے ہیں جو انڈیا کے امام غزالی کو پڑھ لیں. جتنے بھی ہیں جو اینشنٹ پولیٹیشین ہیں، فلاسفر ہیں، ان کو پڑھ لیں. جو ہمارے اسلامک فلاسفر ہیں ان کو پڑھ لیں. جو آج کے فلاسفر ہیں ان کو پڑھ لیں. میکاولے کو پڑھ لیں جو کہ سب سے خراب بنے فلاسفر ہے. میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ وہ یہ بات آپ کو سکھاتے ہیں کہ جب آپ کے پاس، اب جب کسی کے بھی سیاستدان کو اپنے ساتھ میں کسی پیڑنے کی بجائے کسی فلاسفر کو اپنے ساتھ میں رکھنا چاہیے جو سیاسی فلاسفر ہو، تو وہ آپ کو پھر آپ کو جو باٹل نیکس ہوں گی اس سے وہ نکال دے گا. یہ پلیٹو نے اپنے یہ بات میں کہی ہے. ارسطوٹل نے اس طرح سے کہا ہے کہ اگر کسی آدمی کے، کسی بھی حکمران کے پیچھے کوئی فلاسفر نہیں ہے تو اس کی حکومت کے دن گن لینا چاہیے. یہاں تو حکومت ہوتے ہوئے اس نے خود ہی اپنی حکومت کو توڑ دیا. اتنا بڑا دانشور ہے. تو یہ تو سوائے اس کے کہ کوئی آپ یہ سمجھیں کہ یہ ان کو کوئی الہام ہوا تھا جس کی وجہ سے انہوں نے یہ کام کیا، ادروائز کوئی سیاسی آدمی یہ کام نہیں کر سکتا. جی نظر مرزا صاحب، شادی بھی آپ پتہ چلا کہ الہام کی بنیاد پہ ہی ہوئی تھی، جو تیسری شادی ہوئی تھی خان صاحب کی. اور جس جانب آپ اشارہ کر رہے ہیں، جن معاملات کی جانب، یقینی طور پہ خان صاحب کی توم پرستی جو ہے ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھی، اور انہوں نے بہت سارے وہ فیصلے جو انہیں عقل اور دانش کے ساتھ کرنے چاہیے تھے وہ انہوں نے جو ہے وہ ان معاملات پہ کیے. اور کبھی وہ پہاڑوں کے پاس نہیں جانا اور کبھی سمندروں کے پاس نہیں جانا، اور اس انداز میں وہ لے کے چلے. اچھا، وہ کہتے ہیں کہ میں امریکہ کو امریکیوں سے بہتر جانتا ہوں، برطانیہ کو برطانیہ والوں سے بہتر جانتا ہوں، لیکن شاید وہ پاکستان کو اور پاکستان کے انداز سیاست کو اور پاکستان کے عوام کو اس انداز میں نہیں جانتے. اور یقینی طور پہ یہ بات بالکل صحیح ہے. وہ امریکہ میں کی سیاست کر رہے ہیں یا برطانیہ کر رہے ہیں تو وہاں جا کے سیاست کریں نا، یہاں کیا کر رہے ہیں؟ نہیں مرزا صاحب دیکھیں، جب ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی لگی اس وقت خان صاحب جو ہے وہ کنگ کاؤنٹی کرکٹ کھیل رہے تھے. جب اس ملک میں ضیاء الحق کا مارشل لا لگا اس وقت بھی خان صاحب پاکستان میں نہیں تھے. جو جتنے اہم واقعات اس دور میں ہوئے ہیں خان صاحب تو یہاں پہ موجود ہی نہیں تھے. تو انہیں جو زمینی حقائق ہیں ان سے وہ اتنے ہی کوسوں دور ہے. میں آپ سے ایک بتا رہا، ابھی میں نے بتایا، ابھی پروگرام میں بتایا ہے کہ بے نظیر میں سے درخواست گزار ہوئیں 1991 میں کہ میری فوج سے دوستی کرا دو. اسے پتہ تھا کہ ان کے تعلقات ہیں، تو میں نے ان کی دوستی کرا دی. تو میں آپ اس کے بعد میں جب میں نے مرزا صاحب سے کہا، جنرل مرزا اسلم بیگ تھے چیف اس وقت، ان سے کہا تو انہوں نے کہا صاحب یہ ہمارے خلاف تو بیان دے رہی ہے، تو جب یہ بیان دینا بند کرے گی تو دوستی کر لیں گے. تو وہ اس عرصے میں تھوڑی سی گڑبڑ ہو گئی اور پھر آصف نواز آ گئے. تو جنرل آصف نواز کو میں نے کہا کہ بھئی تم دوستی ان سے کر لو، تو وہ پھر بڑی مشکل سے راضی ہوا میرے کہنے پر. تو جب آپ کے سامنے یہ ساری باتیں موجود ہیں تو پھر اس کے باوجود بھی آپ کو فوج سے لڑنے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ اس کو برا بلا کہہ رہے ہیں. مرزا صاحب یہ تمام واقعات کہ آپ عینی شاہد ہیں بلکہ کردار ہیں، اور بالکل آپ درست انداز میں بتا رہے ہیں. آصف علی زرداری نے بھی یہی جملہ بولا تھا جب یہ ان سے سوال کیا گیا
کہ آپ عمران خان صاحب سے بات کریں گے تو انہوں نے یہی کہا تھا کہ پہلے وہ اپنی زبان تو درست کرے, پہلے وہ جو الفاظ بول رہا ہے ان کو تو دیکھے. عمران خان صاحب کے بارے میں ڈی جی آئی نے باقاعدہ طور پہ پریس کانفرنس میں کہا کہ دن کے وقت ہمیں گالیاں نکالی جاتی ہیں اور رات کے وقت آ کے ہمارے ساتھ بات کی جاتی ہے اور معافی تلافی کا معاملہ ہوتا ہے. تو خان صاحب شاید یہ سمجھتے ہیں کہ اور خان صاحب عمومی طور پہ اپنے لفظوں کے غلام بن جاتے ہیں, جو وہ پہلے سے کہہ دیتے ہیں بغیر سوچے سمجھے, پھر اس کو کہیں نہ کہیں طور پہ جسٹیفائی کرنے کے لیے وہ اس طرح کا بیانیہ لے کے چلتے ہیں. لیکن یہ ضرور ہے کہ اس وقت خان صاحب کی پارٹی کے جتنے لوگوں سے میری بات ہو رہی ہے, ایک تو بہت زیادہ لوگ پریشان ہیں, ہم سے کالے کر کے پوچھ رہے ہیں کہ ہماری باری تو گرفتاری کی نہیں ہے. 4 سے 6 بڑے رہنماؤں کی مجھے کالے آ چکی ہے جو یہ پوچھ رہے تھے کہ ہماری باری تو نہیں گرفتاری کی. تو خان صاحب کی پارٹی اس وقت شرازے کی طرح آہستہ آہستہ جس طرح شرازہ بکھرتا ہے کسی چیز کا وہ بکھر رہی ہے, اور خان صاحب کو بھی اس کا احساس ہے, اور وہ احساس جو ہے وہ خان صاحب کی طبیعت اور ان کی ذہنی حالت پہ کافی اثر انداز ہو رہا ہے. جی شکریہ آپ کا اوم شرازی صاحب, آپ نے یو ہیو سیڈ اٹ. پھر صاحب اب چلتے ہیں ذرا یہ بات کر لیں, تھوڑا سا اس کو وائنڈ اپ کر دیں. آپ وہ ایک بات کرتے ہیں کہ بہت سارے ان کے سیاسی جو کارکن رہنما بات یہ نہیں ہے, میں نے اس پہ بات زیادہ آپ بہتر کی ہے کہ وہ سیاست کو بھی کرکٹ سمجھتے ہیں. جی تو یہ کرکٹ نہیں ہے میرے بھائی, یہ تو سیاست ہے جس میں بڑے بڑے استو جیسے افلاطون جیسے لوگ فیل ہو گئے, اور وہ اپنے 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 حکمران کو جو ہے منار کو سمجھانا چاہتے ہیں. کسی نے کچھ فلسفہ دیا ہے, کوئی کسی نے فلسفہ دیا. جی کوئی پیر تو نہیں تھے نا, وہ تو بھائی وہ تو دانشور لوگ تھے, وہ تو نکالتے پہ اس کے مسئلے کا یہ حال ہے. جی آپ اس کو پیروں سے پوچھتے ہیں تو کیسے کام چلے گا؟ یہ روحانی سلسلہ ایک الگ چیز ہے. پھر روحانی کے لفظ کا, روحانی بہت بڑی چیز ہے, یہ ایسی باتیں ہیں. اچھا یہ وہ اس لیول کی نہیں ہے. ہاں اچھا میرے صاحب آ جائیں ذرا یہ سیلاب زدگان کا ذکر کر لیتے ہیں, کیونکہ 2 ہفتے سے ڈالر کی بات چھوڑ دیں, ڈالر پہ بات کر لیں. ڈالر پہ اصل میں ہم نے کوشش کی تھی لیکن نہیں, ڈالر کو چھوڑ دیں. ڈالر کو تو اب بڑھ گیا نا, جب انہوں نے آئی ایم ایف کے کہنے پر اس کو اوپن کر دیا ہے تو قیمت تو بڑھنی تھی, 260 270 پہ آ گیا, قدر گر گئی روپے کی. جی لیکن ڈالر پھر اس تعداد سے نہیں آ رہے جو آنے چاہیے. نہیں وہ نہیں آئیں گے نا بھائی. ابھی امریکہ نے یہ کہا ہے کہ ہم آئی ایم ایف سے آپ کی جو ڈیل ہے اس کو کرانے میں آپ کی مدد کریں گے. یعنی مطلب ڈیل ہونے جا رہی ہے, کیونکہ آپ نے ہر بات. یعنی ایک بات میں آپ سے آخری بات کہنا چاہتا ہوں اس ٹاپک پر. جی کوئی طاقت ایسی ہے جو پاکستان کو تباہ کرنا چاہتی ہے, اس کے کردار چاہے عمران خان ہو, اس کے کردار چاہے کوئی اور پارٹی کا آدمی ہو, جی لیکن ساری طاقتیں کے وہ جو آدمی ڈائریکٹر ہے وہ اس کے ان کے اوپر عمل کر رہا ہے, اور وہ پاکستان کو تباہ و برباد کرنے پہ تلا ہوا, چاہے وہ ڈالر مین ہو یا وہ مفتاح اسماعیل ہو, سارے فیصلے پاکستان کے خلاف کر رہے ہیں. جی یہی المیہ ہے. میرے صاحب آج ذرا سیلاب زدگان کی بات کر لیں. جی کریں. اور اوسطا محمد سے ہمارے نمائندے چاکر خان ہمارے ساتھ ٹیلی فون. جی چاکر صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام مرزا صاحب. یہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اپنے پروگرام سچ بات میں. فرمائیں کہ یہ جو بلوچستان میں جو آپ کا مسئلہ سردی کا بھی ہے, اور جو وعدے آپ نے جو آپ کے بسانے کا بھی ہے, ریہیبلیٹیشن کا, وہ بات کہاں تک پہنچی؟ جی مرزا صاحب شکریہ. اصل میں جو جہاں تک سیلاب کے حوالے سے بات کی جائے تو سیلاب کے بعد بڑی مشکلات ہیں وہاں پہ. ایک تو وہاں پہ جو ہماری خریف کی فصل تھی وہ 70% تباہ ہو گئی تھی, 70 سے 80%. اس کے بعد جو شالی کی یا دھان کی فصل کہہ لیں وہ وہاں پہ تقریباً کوئی 25 سے 30% ہوئی ہے. ہمارے علاقے میں, میری آواز آ رہی ہے سر؟ جی آ رہی ہے, آپ بات پوری کریں. تو وہاں تقریباً ہمارے استا محمد میں 115 سے 120 رائس ملے تھی. اب خریف کی جو فصل نہیں ہوئی ہے شالی کی, وہ تمام کی تمام رائس ملیں بند ہیں. جو رائس ملیں بند ہونے کی وجہ سے وہاں کے جو مزدور طبقہ ہے وہ بے روزگار ہو گئے ہیں. اب کتنی تعداد ہے ان کی؟ اب تقریباً کوئی 20 سے 15 ہزار لوگ جو ہے وہاں پہ بے روزگار ہو گئے. اب اس کی وجہ سے جو ہے وہاں بے روزگاری بہت بڑھ گئی ہے. وہاں بے روزگاری کی وجہ سے لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہو گیا ہے. اب چوریاں ڈکیتیاں روز کا معمول بن چکے ہیں کیونکہ بے روزگاری ہے, اور حکومت کی طرف سے کوئی ریلیف نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. لوگ ایسے ابھی بھی سردی میں ٹھٹر رہے ہیں. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں مرزا صاحب, جو ضلع استا محمد کا تحصیل گندا کا ہے, وہاں آج بھی کئی دیہاتوں میں پانی کھڑا ہوا ہے. کئی دیہاتوں میں پانی وہاں پہ نہیں نکالا جا رہا, لوگ بے یار و مددگار ہیں. دوسری بات یہ ہے مرزا صاحب,
جو NGOs کچھ نہ کچھ ابھی گھر بنا رہے ہیں یا فلاحی ادارے، میں گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں وہ بھی جو حقیقی اور مسکین اور غریب لوگ ہیں ان کے بجائے اپنے جاننے والے لوگوں کو زیادہ تر وہ پرائرٹیز دے رہی ہے، اب بااثر لوگوں کو وہ زیادہ تر وہ ان کے لوگوں کا گھر بنا کے جا رہے ہیں، جو جس کا کوئی نہیں ہے، جس کو کوئی نہیں جانتا، اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ حکومت نے سروے تو کیا لیکن وہ جو سروے کے کاغذ سے وردی کی ٹوکری میں چلے گئے ہیں مرزا صاحب۔ ہم دوسری بات یہ ہے کہ جیسے 2010 میں ہمارے پاس سیلاب آیا تھا، اس کے بعد حکومت نے وطن کارڈ کے نام سے لوگوں کو پیسے اس کارڈ میں دیے تھے جو ہر ایک بندے تک پہنچ گئے تھے۔ میں ابھی بھی حکومت سے گزارش کرتا ہوں کہ جو پیسے اگر وہ دینا چاہیں ریہیبلیٹیشن کے لیے یا اس کی مدد کے لیے، کہ بجائے NGOs کے یا بجائے سرکاری نمائندوں کے حوالے سے دی جائے، وہ ان کو ڈائریکٹ اکاؤنٹ میں دی جائے۔ اب جو NGOs کام کر رہی ہیں وہاں پہ، میں اب کس NGOs کا نام لوں مرزا صاحب، وہ NGOs بھی آدھا تیرا اور آدھا میرا پر کام کر رہے ہیں۔ لیکن مجھے نہایت افسوس ہے مرزا صاحب، میں آپ کے پروگرام کے توسط سے یہ اعلیٰ حکام اور اعلیٰ اداروں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو غریبوں کے لیے اور جو لاچار اور جو متاثرین کے لیے جو بھی چیزیں آ رہی ہیں وہ ان تک نہیں پہنچ رہی ہیں۔ یہ ہمارے ادارے کیا کر رہے ہیں؟ ہم کہاں جائیں مرزا صاحب؟ ہمارے لوگ کہاں جائیں؟ وہاں DC کے پاس جاتے ہیں تو وہاں سنوائی ان کی نہیں ہوتی، اگر اعلیٰ عہدیداروں کے پاس جاتے ہیں وہاں ان کی سنوائی نہیں ہوتی، لوگوں کی کوئی بھی بات نہیں سنتا۔ ہم نے میڈیا میں اتنی رپورٹ چلائی، میں بہت اس بات پہ رنجیدہ ہوں، مجھے افسوس ہے کہ کسی ایک رپورٹ پہ بھی عمل نہیں ہوا۔ مرزا صاحب آخر ایسا کون سا ادارہ ہے جس کے لوگ دروازہ کھٹکھٹائیں؟ لوگ کہاں جائیں مرزا صاحب؟ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں بھائی۔ اب دیکھیے ہم نے تو جو کر سکتے تھے وہ یہی کیا ہے کہ آپ کی آواز کو پہنچایا ہے، لیکن اس قدر زیادہ بے حسی ہے اس ملک کے اندر کہ جو ہے وہ لوگ کسی صورت میں بھی سننے کو تیار نہیں ہیں، اور کوئی آدمی جو ہے وہ بجائے مدد کرنے کے بجائے لوٹ کے میں لگا ہوا ہے، بلکہ جو مال جو آیا ہے باہر سے اس کو ہم نے سنا یہ ہے کہ بہت سے لوگ جو ہے بیچ رہے ہیں۔ تو وہ باتیں بھی اپنی جگہ پر ہیں، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ انسانیت جو ہے وہ دم توڑ رہی ہے، اور جو پاکستانیت تھی اور جو لوگوں کے اندر ایک دوسرے کا احترام ہوتا تھا، لوگوں کا خیال ہوتا تھا کہ بھئی ہمارے لوگ ہیں، ہمارے بھائی ہیں، انسان ہیں، انسان کی جو بے قدری ہو رہی ہے وہ بہت زیادہ ہو رہی ہے۔ اور اس کے لیے ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو، حکمرانوں کو سوجھ بوجھ دے، کیونکہ جب یہ ہوتا یہ ہے کہ جب یہ اللہ کا جو نظام ہے وہ یوں ہے کہ جب آپ کا جو معاشرہ بگڑ جاتا ہے تو آپ پر ایسے ہی حکمران مسلط کر دیے جاتے ہیں جو کہ آپ پر اس وقت مسلط ہیں، اور اس کی وجہ سے پھر آپ کو تکلیف اٹھانی پڑتی ہے۔ تو معاشرہ ہی ہمارا بڑا گڑبڑ اس وقت ہو گیا ہے، اور جتنا گڈمڈ ہوا ہے معاشرہ، اس معاشرے کی وجہ سے ہم نے جو انسانوں کو تکلیفیں دی ہیں، خود اپنے پڑوسیوں کو دی ہیں، بھائیوں کو دی ہیں، اس کے نتائج ہم بھگت رہے ہیں اب اس شکل کے اندر۔ مرزا صاحب یہ جو NGOs میں لوگوں نے بھرتیاں کی ہیں اپنے آفیسروں کی، اپنے لوگوں کی، وہ بھی کرپٹ ترین لوگوں کو ان کو بھرتی کیا گیا ہے NGOs میں، اور جن کے پاس ایک سائیکل نہیں تھی جب بھرتی ہوئے NGOs میں مرزا صاحب، اب وہ لوگ گاڑی میں بھائی میں نے جو بات آپ سے کہی وہ معاشرے کی نا، تو معاشرے میں NGO آ گئے نا، تو جب یہ مسئلہ ہوتا ہے تو پھر آپ پر حکمران بھی ایسے آتے ہیں، اور آپ کے پاس مدد کے لیے بھی لوگ بھی ایسے آتے ہیں۔ ابھی یہ کوئی بہت بڑا انقلاب آنے والا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں، اور بہت بڑی تباہی آنے والی ہے، ایک آئی ہے، ایک اور آئے گی، کیونکہ جب آپ نے اپنے بھائیوں کی اس برے وقت میں مدد نہیں کی تو پھر کچھ اور انتظار کرو گے، آپ کے اوپر اللہ تعالیٰ اور عذاب نازل ہوگا، جو اس میں وہ نہیں دیکھتا، میں نے وہ نہیں دیکھے گا کہ صاحب میں ڈیفینس میں رہتا ہوں یا آپ اس محمد میں رہتے ہیں، وہ پھر سب اس میں پسیں گے۔ مرزا صاحب دوسری بات یہ میں کہنا چاہتا ہوں آپ سے معذرت کے ساتھ، یہ جو ہمارے ایک تو خریف کی فصل ہماری تباہ ہو گئی تھی پہلے سیلاب میں، ابھی لوگوں نے جو قرضے اٹھا کر ادھار اٹھا کر جو ہمارے کسانوں نے دہقانوں نے اپنی ربی کی فصلیں کاشت کی، جن میں گندم آ گیا، جس میں سرسوں آ گیا، جس میں دالیں آ گئی، اب کاشت کرنے کے بعد وہاں پہ پانی نہیں ہے۔ کھیسر کینال ہمارا مین کینال ہے، اس میں آج تک پانی نہیں ہے۔ ہماری جو گندم کی فصل ہے یا ربی کی دوسری فصلیں ہیں، کھڑی فصلیں، وہ مرجھانے لگی ہیں۔ اگر یہ فصل ہماری نہ ہوئی تو میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ پھر تو ہمارے صوبے میں قحط سالی ہی ہوگی، اور ہمارے لوگ اللہ سے بچے، اللہ سے دعا کریں، تو سوائے اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے، سوائے اللہ سے دعا کرنے کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے، کیونکہ حکومت کوئی آدمی مدد کوئی نہیں آ رہا۔ بہت بہت شکریہ آپ کا
چاکر خان صاحب آپ کا ہم دکھ سنتے رہے ہیں، سناتے رہے ہیں، تمام حکمرانوں کو بھی سناتے رہے ہیں، سب سے کہتے بھی رہے ہیں. تو ابھی کوئی جب نہیں ہوتا ہے تو پھر معاملات بہت بگڑ جاتے ہیں، اور ہمیں بہت خطرہ ہے اس بات سے، اللہ سے ڈر لگتا ہے کہ یہ کوئی اچھی علامتیں نہیں ہیں. جی جی وقت ختم ہوا پروگرام کا. جی ناظرین آج کے لیے اتنا ہی. آئندہ پروگرام تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.